الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. وقت تانوں یاد ہوئے گا
جدوں ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ اور دوسرے خود اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دوویں غارِ ثور دے اندر نے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق نو تسلی دیندے نے کہ غم نہ کرو اور ساڈے نال تے اللہ ہے اور اونا تے تسکین نازل فرما دیتی گئی واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء دے بعد بے شمار بے حد و حساب ان گنت اور لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان محبوب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو میں تساں احباب دے سامنے اللہ دے قرآن دا تذکرہ فرمایا رب دے قرآن دی تلاوت فرمائی ہے اور اس مقام دے اندر اللہ نے دو شخصیتاں دا تذکرہ فرمایا ہے اور چیزاں نو شمار کرنے واسطے گنتی دا استعمال ہویا کردا ہے اور گنتی دے واسطے اعداد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین دے اندر بہت سارے احکام و مسائل اور قصص و اخبار بیان کرن دے واسطے اعداد دا استعمال کیتا ہے آج دے خطبے دے اندر اسی دو دے عدد نو اپنا مضمون بناواں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سننے سنانے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے سب تو پہلے جیڑی آیات کریمہ میں تساں احباب دے سامنے ذکر فرمائی ہے میں او دے بارے ذکر کراں گا کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت ہے، کہندے نے کنت مع النبی فی الغار فرأیت آثار المشرکین قلت یا رسول اللہ لو ان احدهم رفع قدمه رآنا قال ما ظنك باثنين اللہ ثالثهما۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں اور آقا علیہ السلام ایک دوسرے دے نال میں بھی غار دے اندر موجود تے مشرکان دے پیران دی آہٹ یعنی اونا دے چلن دی آہٹ محسوس ہوئی ہے تے میں آقا علیہ السلام نو عرض کیتا ہے کہ اگر کسی نے قدم اٹھایا یعنی کوئی تھوڑا جہا اگے ودیا تے سانو دیکھ لے گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تسی اینا دو آدمیاں دے متعلق کی خیال کر دیو کہ جنہ دا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے ویر میرے بھائی ہجرت دے موقع دی بات ہے، اللہ فرماندے نے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ ہائے ہائے او وقت یاد کرو جدوں کافراں نے انہاں دے گھراں چوں کڈ دیتا تے کنے لوگ سن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس وقت دو ہی بندے سن، ایک جناب ابو بکر صدیق نے تے دوجے محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس ویلے نکل پیندے نے تے اللہ نے اونا واسطے سکینت پیدا فرما دیتی ہے، اونا واسطے سکون نازل فرما دیتا ہے۔ او دی وجہ ایک کوئی ہے کہ اونا دا یقین تے توکل اپنے رب تے بڑا مضبوط سی ہے کہ جس اللہ نے سانو آ ہجرت دے رستے تے چلایا ہے وہ ساڈیاں حفاظتاں بھی فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہنا بات دو تو دو تے ہوئے گی یعنی دو بندیاں دی ہجرت۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے ایک کہن لگا محبوب سونیو جے ایک کافراں دے قدم اگے ود گئے تے سانو تک لین گے سانو ویکھ لین گے تے کتے معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے ما ظنکا بسنین اللہ ثالثہما۔ اے ابو بکر تیرا ظن کی ہے اینا دوواں بندیاں دے بارے کہ جنہ دا تیسرا ہے ہی رب او دے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے ویر میرے برادر اے تے واقعی بڑا لمبا چوڑا پھر او کافر او غارے سور دے اگے پھر دے ٹر دے رہے، کتے کبوتری نے آنڈے دے دیتے نے، کتے مکڑی نے جالا تن دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں تے کہا کرنا جڑا رب دا ہو جائے رب پھر او دیاں انج کر کے حفاظتاں فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جڑا رب نال لا لے جڑا کہندا کہ میرا ہے ہی رب او دے تو علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تے پھر اللہ کہندا اے میرے بندے جدوں تو کہنا کہ میرا ہے ہی اللہ
اللہ تو علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں، تو ہن میرے کولوں منگدا جا، میں تینوں عطا کردا جانا وا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویر میرے بھائی، میرا تے تیرا ایمان تے توکل بھی اے ہوئی ہونا چاہیے۔ ہن آئیے ذرا میں دو تو دو دی بات سناواں، یعنی دو عظیم نعمتاں ایسیاں نے جدی نہ میں قدر کرنا نہ تسی قدر کر دیو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت ہے، حدیث پاک دے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغت۔ دو نعمتاں ایسیاں نے، کنیاں نعمتاں؟ دو نعمتاں ایسیاں نے کہ اکثر لوگ انہاں دوواں دی قدر ہی نہیں کرتے۔ نمبر ایک الصحت، آ جڑی تانوں اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، اللہ نے توانائی عطا فرمائی ہے، اللہ نے جوانی تے سکت عطا فرمائی ہے۔ تے نمبر دو والفراغت، اللہ نے جڑا تانوں فارغ وقت دیتا ہے، اللہ نے آ جڑا تانوں ٹائم دیتا ہے، انجی سمجھ لو کہ اللہ نے موت تک دے واسطے انسان نو وقت دے دیتا ہے۔ اسی میرے ویر میرے بھائی نہ اپنی صحت دی قدر کرنے آ، نہ اپنے فارغ وقت دی قدر کرنے آ۔ اللہ 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 میرے ویر میرے بھائی، فرصت تو فائدہ اٹھا اور انہوں ضائع نہ کر، انہوں ضائع کرن تو بچ جا، کیونکہ بلندیاں نو پان واسطے فرصت دے لمحات تو فائدہ اٹھانا ضروری ہویا کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے اللہ نے صحت دیتی ہے، اللہ نے ٹائم دیتا ہے کہ تے رب دا قرآن پڑھیا کر، کتے محمد کریم دا فرمان پڑھیا تے سنیا کر، کتے میرے ویر اللہ اکبر اللہ دین دیاں محفلاں سنیا کر، دین دیاں محفلاں سجایا کر۔ آج اللہ نے وقت جو دے دیتا ہے، اور میرے ویر میرے بھائی جوانی دی عبادت، توانائی دی عبادت دا مزہ ہی کچھ ہو رہے۔ جس ویلے بندہ کرسی تے بہ جائے، یا انہوں کوئی مسئلہ بن جائے، یا عمر سیدھا ہو جائے، پھر میرے ویر میرے بھائی نہ او بولن دی طاقت رہندی ہے، نہ او چلن تے پھرن دی طاقت رہندی ہے، نہ او دی ویکھن دی او سکت طاقت رہندی ہے، نہ او دی قوت شنوائی ہو رہندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جدوں اللہ تعالیٰ نے ایک قوتاں نال برقرار کیتا ہے، تو انہوں برقرار رکھیا ہے، اس وقت قدر کریا کر، اس وقت انہاں دی قیمت جانیا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جدی صحت نہیں انہوں پوچھ صحت دی قدر و قیمت کی ہویا کر دیئے، تے جڑے اپنا وقت ضائع کر بیٹھے نے انہوں پوچھیا کر کہ او وقت دی قدر و قیمت کی ہوندی ہے۔ میرے ویر میرے بھائی آؤ نا ذرا میں دسنا اے چاہنا کہ صرف دو چیزاں دے اندر حسد جائز ہے۔ کنیاں چیزاں؟ دو چیزاں میرے ویر میرے بھائی۔ غار ثور دے اندر ہجرت کر کے کنیاں شخصیتاں گئیاں؟ دو۔ تے آئیے ذرا توجہ فرمائیے، تے عظیم نعمتاں کنیاں نے جڑیاں میں دس چکا آقا علیہ السلام تو ثابت، اے دو نے، ایک صحت ہے ایک فراغت ہے۔ ان آئیے نا ذرا توجہ فرمائیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے صرف دو چیزاں دے اندر حسد یعنی رشک کرنا جائز ہے۔ او دو چیزاں کیڑیاں نے؟ سن ذرا دھیان نال، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے رجل علمہ اللہ القرآن
فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار۔ ایک عہدے تے جنوں اللہ پاک نے قرآن دا علم عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور او قرآن پاک نو دن رات پڑھدا رہندا ہے، او دیاں تلاوتاں کردا رہندا ہے۔ اور نمبر 2، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ۔ آج سن ذرا دوسرا کم کیڑا جدے اندر حسد کرنا تے رشک کرنا ہے۔ دوواں کماں دے اندر اسی حسد نہیں کردے، دوواں کماں دے اندر اسی رشک نہیں کردے، باقی سارے کماں دے اندر ہی اسی حسد کرنے ہاں، باقی ساریاں باتاں دے اندر ہی اسی رشک کرنے ہاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور دوسرا کام اے وے، پہلا کام تے وے نا کہ جنوں اللہ نے دین دا علم عطا کیتا ہے، بالخصوص قرآن دا علم عطا کیتا ہے، تے او قرآن دیاں دن رات تلاوتاں کردا رہندا ہے، او دے بارے حسد کریا کر کہ اللہ تو مینوں وی آ علم عطا کر، اللہ تو منوں بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا کر، جس طرح او پڑھ رہا ہے میں بھی انجی پڑھا، میں اے دے تو بھی بہتر پڑھا۔ اے حسد جائز ہے، باقی حسد جائز، باقی حسد جائز نہیں۔ اسی حسد کی کرنے ہاں یار، محلے اندر محلے دار نے گڈی خریدی ہے، انہیں کی لے آندا میں اے دے تو بہتر لے کے آواں گا، اے حسد نہیں کرنا، اے رشک نہیں کرنا۔ یار فلاں نے تے کوٹھی بڑی چنگی بنائی ہے، میں بھی چنگی بناواں گا، فلاں نے تے سوٹ بڑا چنگا خریدے ہے، میں بھی تے چنگا خریدان ہے، میں بھی تے برانڈ لے کے آواں گا، میں اے دے تو بہتر لے کے آواں گا۔ نا میرے بھائی میرے برادر، دوجا کم اے وے کہ جنوں اللہ نے مال دیتا ہے اور اونے اللہ دے رستے اندر حق دی خاطر اپنا مال لٹا دیتا ہے، تے او دے ول ویکھ کے رشک کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ جے ایک بندہ 1000 روپیہ خرچ کردا ہے تے اپنے رب کولوں دعا کریا کر، اللہ تو مینوں 2 عطا کر، میں اے دے تو ود خرچ کراں۔ اسی کدی انہاں دوواں باتاں اندر رشک نہیں کیتا، کدی دوواں باتاں اندر حسد نہیں کیتا۔ او جے اللہ نے مال عطا کیتا ہی تے سوٹاں تے کپڑیاں تے جوڑیاں تے ضائع نہ کریا کر۔ جے اللہ نے مال عطا کیتا ہی فحاشی دے اڈیاں تے جا کے اپنا مال ضائع نہ کریا کر۔ جے اللہ نے مال عطا کیتا ہی تے اپنی اولاد تے صحیح صحیح تے جائز جائز خرچ کریا کر، ایویں فضول خرچیاں نہ کریا کر۔ او فضول خرچی کرنے والا شیطان دا دوست ہویا کردا ہے تے میانہ روی کرنے والا رحمان دا دوست ہویا کردا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویر میرے بھائی، اسی ساریاں باتاں اندر رشک کرنے آ، نہ رب دے رستے اندر مال خرچ کرن واسطے حسد کرنے آ، نہ اسی قرآن پڑھن دے اندر حسد کرنے آ۔ حسد اسیاں کرنے آ یار فلاں دے بچے نے 8 ڈگری لئی ہے، اج انہوں اللہ نے دولتاں نال نوازے ہے، اج او دے کول مال بڑا دولت بڑی ہے، انجینئر بن گیا ہے، او جناب فلاں پوسٹ تے پہنچ گیا ہے، ساڈا بھی بچہ پڑھے گا لکھے گا انگلش جانے گا، او فلاں پوسٹ تے لگ جائے گا، اسی مالدار ہو جائیں گے۔ ساڈے رشک تے حسد اینا باتاں تک ہی نے، اینا باتاں تک نہیں کہ او جڑا ڈگریاں حاصل کر گیا ہے انہوں تے وضو دا طریقہ بھی صحیح نہیں آوندا، او جدے کول زیادہ ڈگریاں نے زیادہ مال و دولت ہے انہوں تے نماز تک دا نہیں پتا، انہوں تے اے نہیں پتا کہ باپ دا جنازہ میں پچھے کی پڑھنا ہے، انہوں تے اے نہیں پتا اگے امی جان دا جنازہ میں پچھے کی پڑھنا ہے، کیوں انہیں دنیا دیاں ڈگریاں جو لئیاں نے، انہیں رشک تے حسد دنیا واسطے کیتا ہے، انہیں نہ قرآن سکھن لئی کیتا ہے، نہ رب دے رستے اندر مال خرچ کرنے واسطے کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پر ساڈے ہاں وتیرہ کی بن چکے ہے،
اگر ایک بندہ رب دے رستے اندر 100 روپیہ خرچ کردا ہے او دی حیثیت ہی 100 دی ہے، ایک بندے دی حیثیت 1000 تو بھی زیادہ ہے۔ او والا کی کہندا ہے یارو فلاں نے 100 دیتا ہے تے میں بھی 100 ہی دیاں گا۔ ساڈا رشک تے حسد ایتھے ختم ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، او تینوں اللہ نے مال زیادہ عطا کیتا ہے، تو زیادہ مال خرچ کر، تو زیادہ مال خرچ کریں گا اللہ تینوں اور زیادہ عطا فرما دے گا۔ اللہ 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 میرے ویر میرے بھائی، انہاں باتاں تے اسی حسد کرنا چھڈ دتا ہے۔ رزق دیاں تنگیاں آ گئیاں، رزق دیاں فراوانیاں ختم ہو گئیاں، قحط سالیاں آ گئیاں، قرآن نو چھڈ دیتا ہے۔ میرے ویر میرے بھائی مصیبتاں نے گھیرا کر لیا ہے۔ آئیے نظر توجہ فرمائیے، اللہ اکبر اللہ۔ آ دو باتاں ایسیاں نے جنہاں دے اندر حسد کرنا جائز ہے، قرآن پڑھنا اور مال خرچ کرنا۔ تے انہاں دوواں باتاں دے اندر ہی اسی حسد تے رشک کر دے نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آئیے نظر توجہ فرمائیے، دو نکاح کرن دی رخصت، دو نکاح کرن دی رخصت بھی دین اسلام اندر ہے۔ مسلمان مرد نو اگر او باہم عدل کر سکتے ہون، او 2 3 اور 4 شادیاں کر سکتا ہے، انہوں اجازت ہے، انہوں اجازت ہے۔ اور کیسی اجازت ہے کہ اس اجازت واسطے انہوں پھر کسی دی اجازت دی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ پہلی بیوی دی اجازت دی بھی ضرورت نہیں۔ اگر او بیوی او دے اندر رکاوٹ بن دیئے تو او قرآن دی منکر ہے، او قرآن دی توہین کر دیئے۔ پر انہاں باتاں دی سمجھتے تاں چلے گی جے ساڈیاں بیٹیاں قرآن نو پڑھن گیاں، قرآن نو سکھن گیاں، قرآن دا علم حاصل کرن گیاں۔ تے جے قرآن سکھیا ہی نہیں، قرآن پڑھیا ہی نہیں، قرآن نو کھولیا ہی نہیں، قرآن تے توجہ ہی نہیں کیتی، ہاں شادی والے دن ایک ساڈے ہاں رسم ہے کہ جناب جس ویلے انہوں رخصت کرن لگ دینے او دے سر دے اتے قرآن رکھ دیتا جاندا ہے، اور جدے سائے دے تھلے تو اپنی بہو بیٹی نو رخصت کر رہے ہیں، کدی سوچے آئی کہ آجڑا نکاح کیتا میں قرآن و سنت دے مطابق بھی کیتا کہ نہیں کیتا، یا قرآن منو جو کہہ رہے ہیں میں او دے تے عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن تے میرے برادر نصیحت ہے، قرآن تے ذکر ہے۔ اسی یہ سوچ دے نہیں کہ بچی نو قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، بچی نو قرآن سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ ہاں اس دن اے رسم کرنا ضروری ہویا کر دیئے، جس دن رخصت کرنا ہوندا ہے کہ او دے سر دے اتے رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویر قرآن اس واسطے نہیں جی آیا، قرآن سمجھن واسطے آیا ہے، قرآن پڑھن واسطے آیا ہے، قرآن ذکر ہے۔ میرے ویر میرے بھائی جے اینا رسماں دے اندر پہ رہے تے پھر ذلت ساڈا مقدر بن کے رہ جائے گی۔ آئیے نا ذرا توجہ فرمائیے، اللہ فرماندے نے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ اور اگر تانوں اس بات دا خوف ہوئے کہ یتیم لڑکیاں دے بارے اندر انصاف نہ کر سکو گے تے اونا دے سوا اونا تو علاوہ جو عورتاں تانوں پسند نے 2 کر لو، پھر 3 کر لو، وربا پھر 4 کر لو۔
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تے جے تانوں اے خدشہ ہے کہ ایک جیسا انصاف نہیں کر سکدے تے پھر تواڈے واسطے ایک ہی بہتر ہے، پھر تواڈے واسطے ایک ہی بہتر ہے، ایک ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے ویر میرے بھائی توجہ فرماندے جایا جے، پھر تسی اس صورت دے اندر بے انصافی تو بچ سکو گے۔ میرے ویر میرے بھائی حدیث مبارکہ دے اندر بات موجود ہے کہ غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ، جس ویلے غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نے تے اونا دیاں 10 بیویاں نے، کنیاں؟ جدوں مسلمان ہوئے تے اونا دیاں 10 بیویاں نے، تے آقا علیہ السلام نے فرمایا خذ منہن 4، اینا دے وچوں 4 رکھ لو، باقیاں نو طلاق دے دیو، 4 رکھ لو تے باقیاں نو طلاق دے دیو۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن جڑیاں باتاں میں دس چکا ہاں، اگر انصاف دا خدشہ ہے تے کدی دوسری دا سوچنا بھی نہیں، اگر انصاف دا خدشہ تے تیسری دا بھی نہیں سوچنا، اگر انصاف دا خدشہ تے چوتھی دا بھی نہیں سوچنا۔ اللہ اکبر اللہ، جے انصاف نہ کیتا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے ایک حصہ مفلوج ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اب دنیا دی لذت واسطے کتے شادی نہ کر پئی دوسری کہ انصاف نہ کر سکے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت دا دن قریب ہے، حساب دا دن قریب ہے، کتے اج تو دنیا دی لذت واسطے ایک شادی کیتی ہو، پھر تیرا وضو نہیں کھلوتا، دوسری کر لئی، پھر تیسری کر لئی، پھر چوتھی کر لئی، اگر حالات سازگار نہیں کبھی دوسری شادی نہ کر، پھر ایک تی اکتفا کر، اللہ تینوں او دے اندر ہی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، ماتا سی قرآن دی آڑ لے کے کتے دوزخ دا بالن نہ بن جائیے کہ قرآن نے آکھیا کہ 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن قرآن نے یہ بھی کیا ہے اگر بے انصافی دا خدشہ ہوئے پھر واحدہ ایک کی کافی ہے، پھر 2 3 کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے ویر میرے بھائی توجہ فرمانا ذرا، مسئلے سمجھ کے نوٹ کر کے لا جائے آجے۔ اللہ اللہ اللہ، اور میں بات 2 تے کر رہا ہاں، بچے دی طرفوں 2 جانوراں دا عقیقہ کرنا ہے۔ بچے دی طرفوں کنے جانور ہونے چاہیے نے؟ اب بچے دی طرفوں جانور کنے ہونے چاہیے نے؟ بولیو نا، کتے تصدیق نہ ہو جائے، کتے سچی گل پکی نہ ہو جائے۔ بچے دی طرفوں کنیاں جانا، کنے جانور؟ 2 ہونے چاہیے نے۔ ہن مغالتا کڈ کے جایا جے، اے گل میری نہیں، گل میرے استاد دی نہیں، گل میرے کسے بزرگ دی نہیں ہے، میں جدی گل کرن لگا رب دے قرآن نے او دے بارے اعلان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ اکبر اللہ، میں تے او ہستی ہے جڑی یہ بات کر رہی ہے کہ جڑی اپنی مرضی دے مطابق بول دی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اپنی مرضی نال بول نہیں ہلان دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویر میرے بھائی، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوقا ان الغلام شاتین
وَأَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً۔ سنیا جے ترجمہ حدیث پاک دا، آقا علیہ السلام نے سانو حکم دیتا ہے۔ کون کہہ رہی نے؟ کون کہہ رہی نے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ جڑی صدیقہ ہوئے او دی گل غلط ہو سکتی، تے جڑی پھر ام المومنین مومنہ دی ماں ہوئے، محمد مصطفیٰ دی گھر والی ہوئے، پھر او دی گواہی تے شہادت غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ السلام نے سانو حکم دیتا ہے، اماں جی فرما رہی نے اللہ اکبر اللہ کہ لڑکے دی طرفوں 2 بکریاں نے اور لڑکی دی طرفوں 1 بکری دا عقیقہ کر دے ہو۔ لڑکے دی طرفوں 2 بکریاں تے لڑکے دی طرفوں 1 بکری دا عقیقہ کر دے ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ لڑکے دی طرفوں 2 جانور یعنی 2 جانا تے لڑکی دی طرفوں 1 جانور یعنی 1 جان۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الفاظ نوٹ کر لو۔ آقا فرماندے نے ان الغلام شاتان مکافئتان وان الجاریات شاتن۔ لڑکے دی طرفوں 2 1 جیسیاں بکریاں ذبح کر دیو، عقیقہ کر دیو، اور لڑکی دی طرفوں 1 بکری عقیقہ کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایتھوں مغالطے نکل گئے، مغالطے دور ہو گئے، بلکہ میں آج اے مغالطہ کڈنے کے وڈے جانور دا عقیقہ ہوندا کہ نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عقیقے دے اندر صرف بھیڑ بکری نو ذبح کیتا جائے، بھیڑ بکری نو ذبح کیتا جائے، کیونکہ احادیث دے اندر صرف ایسے دا ہی ذکر ہے، اور کسے جانور دا ذکر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بھیڑ بکری یعنی بکری دا بچہ یا بھیڑ دا بچہ یعنی چھوٹے جانوراں دا ذکر آیا، وڈیاں دا ذکر ہی کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویر میرے بھائی، ایتھے ساڈیاں طریقہ کار کی ہے، گائیں دے 7 حصے تے اونٹ دے 10 حصے۔ عقیقے ہو رہے نے، عقیقہ کر رہے ہیں کہ قربانی کر رہے ہیں؟ قربانی دیاں شرطاں الگ نے، عقیقے دیاں شرطاں الگ نے۔ قربانی واسطے جانور دا دوندا ہونا بھی ضروری ہے، تے عقیقے واسطے دوندا ہونا شرط کوئی نہیں۔ جے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عقیقے واسطے دوندا ہونا شرط کوئی نہیں، میں حوالے دا ذمہ دار الحمدللہ، میں دلیل دا ذمہ دار الحمدللہ۔ میرے ویر میرے بھائی، جڑا بندہ ایک ہے کہ لکھیا کتھے وے احادیث سے مصطفیٰ دے اندر موجود ہے، باب العقیقہ۔ میرے ویر میرے بھائی، ابو داؤد پڑھ لو، نسائی پڑھ لو، بخاری پڑھ لو، مسلم شریف پڑھ لو، عقیقے دے باب بجے پہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس ویلے عقیقے دے مسئلے پڑھو گے اور سمجھ آ جائے گی کہ عقیقے واسطے کیڑا جانور کرنا ہے، او دی عمر کی ہونی چاہیے، او دا دوندا یا خیرہ ہونا کوئی شرط ہے کہ نہیں۔ میرے ویر، عقیقے دے جانور دا دوندا ہونا کوئی شرط نہیں حدیث مصطفیٰ دے اندر، اور پھر وڈے جانور دی بھی کوئی دلیل نہیں کہ اونٹ ہوئے یا گائے ہوئے، ایدی کوئی دلیل نہیں، کوئی شرط نہیں۔ کئی بیچارے پورے 3 سال کٹا پالتے رہندے نے، سارے یانیاں دا عقیقہ کرنا ہے، اور سارے دا بیڑا گرک کر کے بہ جاندے نے، وہ کسے دا بھی عقیقہ ہویا نہیں، جبکہ انہاں جانوراں دے بارے آقا علیہ السلام نے آرڈر ہی نہیں کیتا۔ اور ایتھے دادا جی فوت ہون لگن، ماڑی جی وصیت کر دین کہ پترا اپنیاں پھپھیاں نو حصہ نہیں ہو دینا، جے حصہ دیتا تے تیرے نالوں چنگا کون ہوئے گا؟ او دے تے اسی عمل کرنے ہاں کہ جے اینا حصہ لے لے ہنا تے پھر عیداں شبراتاں بھی مکیاں، پھر اے دا کھاتا ہی گول۔ اللہ اللہ اللہ۔ او غلط وصیتاں دے عمل کرنے ہاں، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سچیاں تے سچیاں وصیتاں کیتیاں نے، اسی انہاں نو چھڑ دینے ہاں، تے اونج اسی امید لگا کر کے بیٹھے ہاں کہ اللہ جنت عطا کر دئی۔
اللہ 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 میرے ویر میرے بھائی آئیے ذرا توجہ فرمائیے، حدیث پاک دے اندر آؤندا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی عبد الرحمن دے گھر بچہ پیدا ہویا تے عرض کیتا گیا اماں جی آپ عقیقے دے اندر اونٹ ذبح کر دیو، تے سیدہ عائشہ نے فرمایا معاذ اللہ ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافئتان، کی فرمایا ہے کہ اللہ دی پناہ معاذ اللہ، اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ، جو اللہ دے رسول نے فرمایا او دا کی بنے گا، جو فرمایا کہ 2 بکریاں برابری دیاں ہون بچے واسطے، میں اونٹ کر دیا، حالانکہ تے اونٹاں دی کمی تے نہیں سی امی عائشہ نو رضی اللہ تعالی عنہ، میں اونٹ کیوں کرا معاذ اللہ، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا او دا کی بنے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا برابری دیاں 2 ایک نسل ہم نسل 2 جانور ہون بکریاں، یا 2 لیلے ہون بکری دے، یا بھیڑ دے، یا بھیڑاں 2 ہون، آ ذکر آیا ہے اللہ اللہ اللہ، اونٹ دا عقیقہ کرنا نہیں، کنے فرمایا ہے؟ اس بات دی تائید کرنی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں کولوں نہیں دسدا، میں کوئی قصے کہانی دی کتاب پڑھ کے گل نہیں کر رہا، میں احادیث مصطفیٰ دا مطالعہ کر کے بات کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور جب تک میرے سامنے حدیث نہ ہوئے میں اللہ دی فضل و رحمت دے نال کدی بات ہی نہیں کیتی، اللہ 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 میرے ویر میرے بھائی آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے دے بدلے گروی ہے، گروی دا مفہوم اے وے کہ بچہ والدین دے کم آخرت دے اندر تاں آ سکے گا کہ جے انہاں نے او دا عقیقہ کیتا ہوئے گا، ورنہ بچہ نہ انہاں دی سفارش کر سکے گا، نہ میرے برادر انہاں دے اللہ اکبر اللہ امالی انہاں نو کوئی فائدہ دیں گے، آندے نے نیک اولاد صدقہ جاریہ ہویا کر دیئے، کیونکہ او بچہ انہاں نے گروی تو چھڑایا ہی نہیں۔ اب خسرے نچان والے ہو سن لو، پنڈا نو پیسے دین والے ہو، تے میرے ویر میرے برادر اور غیر شرعی تہوار منان والے ہو، سن لو عقیقہ سنت ہے، برفی نام ہی تقسیم کیتی جائے، عقیقہ کرنا میرے برادر سنت بھی ہے تے واجب بھی ہے، جے عقیقہ نہیں کریں گا تے او اولاد تینو آخرت دے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، اللہ اللہ اللہ، کیوں کہ انہوں تو گروی نہیں چھڑایا، وہ اللہ دے ہاں گروی ہے، میرے ویر میرے برادر میرے بھائی انہاں باتاں تے توجہ کرنا کہ اسی اپنی اولاداں دے عقیقے جے کیتے نے تے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جے نہیں کیتے تے پھر چھوٹے جانور لینے نے کتے وڈی اداری وچ ہی نہ کڑوچ مڑوچ کر چھڑیو کہ جناب اساں عقیقہ کر چھڑیا، ساڈا کام ہی مک گیا ہے، اسی 2 حصے قربانی دے تے جناب جڑے 5 حصے دے انہاں دا اساں عقیقہ کر، جڑے ساڈا تے کام مکیا پیا، مولوی نویں مسئلے سنان ڈے نویں نہیں، اج تو 1400 تے کچھ سال پہلے دے مسئلے نے، دین اج تے نہیں نازل ہویا، دین تے محمد مصطفیٰ تے نازل ہویا، اللہ 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 میرے ویر میرے بھائی میرے برادر سنو ذرا دھیان نال، جڑا بندہ 2 بچیاں دی پرورش کردا ہے اللہ پاک نے اونوں جنت دا ٹکٹ عطا فرما دینا ہے، کنیاں بچیاں 2 بچیاں، تے جڑے ظالم بچی دا نام سن کے متھے تے وٹ پا لیندے نے، آندے نے آئے ہائے اللہ پتر ہی دے دیندا، اللہ اکبر اللہ،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت بیان کر دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من رجل تدرک له ابنتان فیحسن الیہما ما صاحبتاہ او صاحبہما الا ادخلتہ الجنہ. جس بندے دیاں دو بیٹیاں اور جدوں تک او انہاں بیٹیاں دے نال رہے اور جدوں تک انہاں دے نال او بیٹیاں رہن تے انہاں دے نال حسن سلوک دے نال پیش آوندا رہے تے او دوویں ہی انہوں جنت دے اندر داخل کروا دین گیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیاں دے نال حسن سلوک کرنا، بیٹیاں دی اچھی تربیت کرنا، میرے ویر میرے بھائی اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او دے واسطے جنت ہے. اور آئیے ذرا توجہ فرمائیے، دو اکھاں ایسیاں نے جنہاں جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام کی اعلان کر رہے ہیں کہ دو اکھاں نو جہنم دی آگ نہیں چھو سکے گی. عین بغت من خشیت اللہ، ایک او آنکھ جو اللہ دے ڈر دی وجہ تو رو پیندی ہے اور دوسری او آنکھ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک او آنکھ جنہیں اللہ دے رستے اندر پہرا دیندیاں ہویا رات گزار دیتی ہے، اللہ دی رضا و رحمت واسطے پہرا دیندیاں ہویا رات گزار دیتی ہے. انہاں دوواں اکھاں نو جہنم دی اگ چھو سکتی نہیں چھو سکتی. اور آؤ نظرہ میں دسنا یہ چاہنا، آقا علیہ السلام نو دو نور اللہ نے مبارک فرمائے نے. حضرت ابن عباس دی روایت بیان کر دینے کہ ایک دن جناب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام دے کول بیٹھے ہوئے نے تے انہاں نے اوپروں دروازہ کھلن دی زوردار آواز سنی ہے. جس ویلے جناب جبریل نے آواز سنی تے اپنا سر مبارک اٹھایا اور نبی کریم نو دسیا کہ اے آسماناں دے دروازیاں دے وچوں ایک دروازہ ہے جیڑا آج تو پہلے کدی کھلیا ہی نہیں، جڑا اج تو پہلے کدی نہیں کھلیا. اللہ اکبر اللہ. اور اینو ایک فرشتہ ایتھوں ایک فرشتہ نازل ہویا جو آج تو پہلے کدی روئے زمین تے نازل ہی نہیں ہویا. اللہ اکبر اللہ. اور انہیں آپ دی خدمت دے اندر سلام عرض کیتا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دو نور مبارک ہون. کنے نور؟ دو نور مبارک ہون. اللہ اللہ اللہ. تے آپ تو پہلے اے نور کسے نبی نو عطا کیتے گئے نہیں. پہلا نور فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ پہلا نور، سورۃ الفاتحہ وخواتم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں. دو نور اللہ نے محمد کریم نو عطا کیتے نے. دو تو دو بڑیاں گلاں نے. ہن ویکھو نا کہ رشتہ دار نو صدقہ دینا تے دورا اجر ملنا ہے. ایک اجر انہوں صدقے دا، ایک اجر صلہ رحمی دا. اور پھر ویکھو نا بڈھے آدمی دا دل دو باتاں دے اندر جوان ہی رہندا ہے. او کیڑیاں دو باتاں نے؟ فی حب الدنیا، دنیا دی محبت، اور وطول العملی، اور لمبیاں امیداں دے اندر بڈھے بندے دا دل جوان ہی رہندا ہے. میرے ویر میرے بھائی، اور آخری گل میں سنان لگا سیدھی سیدھی اور سن کے سمجھا جے ذرا. میرے ویر دو اکھاں جنہ دی بنائی جان دی وجہ تو اللہ دا انعام ملدا ہے. حضرت انس بن مالک روایت دے راوی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں میں اپنے کسے بندے نو اس دیاں دو محبوب چیزاں، دو محبوب اعضاء یعنی اکھاں دے بارے اندر ازمانا، یعنی نابینا کر دینا، او دی بینائی لے جانا، اور او صبر کر دے تے او دے بدلے اندر میں رب انہوں جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دینا.
اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ سنایا تساں جو کچھ سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔